تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ والوں کا کہنا ہے رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اور یا رحمانو کا یہ عمل کر لیتا ہے، وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے اور وہ بندہ پورا سال خوشحال رہتا ہے۔ اس کی تمام حاجتیں ایک دن میں ہی پوری ہو جاتی ہیں، اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس کو وہ سب کچھ آج کے دن مل جاتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک اور ایک آخری جمعۃ المبارک جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، پورے سال کے تمام مہینوں میں جتنے بھی جمعے آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ جمعے کے دن ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس جمعۃ المبارک کی برکتیں کیسے حاصل کرنی ہیں؟ اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان المبارک میں وظائف کر کے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو بس آپ نے یہ مختصر سا عمل آج کر کے اپنی زندگی کو سنوار لینا ہے، کیونکہ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے سو اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ تمام دنوں کا سردار یہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو بھی اس دن کی برکات سے محروم رکھا، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل اور کرم فرمایا ہے، اور امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور اس سے اس کی برکات سے نوازا ہے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک اور جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے بہت سارے اللہ والوں نے لکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اس لیے ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اس دن میں اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں انسان کی زندگی اس کی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل ضرور رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں اور تمام پریشانیوں سے خاتمہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، تو پھر آج کے دن اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ یہ عمل ہر ایک معاملے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بس آپ نے اپنے کام کی، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ فلاں پریشانی کے اندر میں مبتلا ہوں، یا فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے۔ جس کو اپنے گھر کی ضرورت ہے وہ اپنے گھر کا تصور کر لے، جس کو اپنی جاب کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، وہ اس کا تصور کر لے۔ مطلب جس چیز کا ارادہ رکھتے ہو جو تمہاری حاجت ہے اس کی نیت کر لینی ہے اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ جمعہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور جمعہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے کسی بھی جگہ بیٹھ جانا ہے، چاہے مسجد میں یہ عمل کر لیں یا گھر میں عمل کر لیں۔ خواتین بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کریں گی اور مرد حضرات بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ سب سے پہلے اس عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت آپ نے اپنے مقصد کی کرنی ہے، چاہے آپ کو اپنے گھر کی ضرورت ہے یا آپ کو ذاتی کاروبار کی ضرورت ہے، یا آپ کے پاس جاب نہیں جاب کی ضرورت ہے، یا بیمار ہیں تو تندرستی کی ضرورت ہے۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے بس اتنے الفاظ کہنے ہیں، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، تو اس دن اور اس عمل کی برکت سے اس کو پورا فرما، اور مجھے اس دن کی تمام برکتیں نصیب فرما۔ اس نیت کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے، جو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ان الفاظ کو پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ الفاظ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ الفاظ پڑھنے سے اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کلمات ہمیشہ آپ نے اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں، یہ عمل کے لیے خاص ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ اس عمل کے برکتوں سے محروم رہ جائیں، کیوں یہ ساری چیزیں جتنی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اس عمل کا حصہ ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ اس عمل کے اندر ایک دو چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہیں، وہ یہ کہ ایک تو اس عمل کی ترتیب کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر ان دو باتوں کا آپ نے خیال رکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آج آپ مستجاب الدعویٰ بن جائیں گے۔ آپ آج ہر ایک مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اس عمل کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے رات جو شب جمعہ کی رات گزری ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے برکتیں حاصل کر لی ہیں، بہت سارے لوگوں تک یہ عمل پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ بھی میرا ساتھ دیں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو الفاظ پڑھنے ہیں ان الفاظ کو ذرا سن لیجئے گا، بالکل آسان سے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی برکت اس قدر زیادہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو اس قدر جن الفاظ کی برکت ہو اور جن الفاظ کی اہمیت ہو ان کا اندازہ پھر کون کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود ان الفاظ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ الفاظ بالکل مختصر سے ہیں اور اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی گئی ہے، اور جن الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ الفاظ بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اور اس لیے جب بندہ اس کو اس تعریف کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور جس حدیث کی کتاب سے میں ان کا حوالہ دینے لگا ہوں وہ کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بہت مختصر سے کلمے ہیں، ان کا پڑھنا بھی بہت آسان ہے، آدمی کو چاہیے کہ ان کو اپنی زبان پر جاری رکھے، اور فرمایا کہ یہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ صرف اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، آپ نے اس کی صرف سب سے پہلے پاکی بیان کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کر کے جب آپ عمل کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر حال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات آپ پڑھیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3806 ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا، اعمال کے وزن کا دار و مدار نیت کے خلوص پر ہوگا اور اتباع سنت پر ہے۔ سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا؟ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف ہوا تو زیادہ عمل بھی بے وزن اور بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے اعمال کیے کیسے بھی ہوں گے ان کو ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اعمال کو کریں۔ تو اس لیے آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے 7 مرتبہ، اور دیکھیں 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ 7 کا عدد بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن بھی 7 بنائے ہیں اور کعبہ کے چکر بھی 7 لگاتے ہیں، اور پھر یہ 7 کا عدد اور بھی بہت سارے مقامات پر ہمیں کافی چیزوں سے آگاہ کرتا ہے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے جب یہ الفاظ یہ درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، تو یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ یہ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ سب سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک کون سا ہے؟ وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی فضیلت اتنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو بھی میرا غلام، جو بھی میرا امتی جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے پیش کیا جاتا ہے اور فرشتے میری بارگاہ میں وہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھا کریں، کیونکہ اب جو اس میں مبارک اور جو میں اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں ہر ایک شخص جانتا ہے کہ وہ اس میں مبارک ہے جس کا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص نے دیا تھا جو نبینا تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ تجھے اس نام کا واسطہ، تجھے ان کلمات کا واسطہ تو مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس کے اندر ہی اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو دوستو یہ وہ ایسے کلمات ہیں جب ان کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو پورا فرما لے گا۔ اب دوستو آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رزق کیا؟ کیونکہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی میں 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس لیے کہ باقی دنوں کی طرح ہم اس دن کو بھی غفلت میں نہ گزاریں، ہرگز اس دن کو سستی میں نہ گزاریں، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہو جائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں جلد از جلد آگاہ کریں
تاکہ ہر شخص آج اس سے مستفید ہو سکے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں کیا جاتا، اور جمعہ المبارک کے دن میں ہر گھڑی ہی ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر دعا مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی، اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے زیادہ ملتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں تو ہر نیکی کا ثواب ویسے ہی 70 گنا ملتا ہے، اور جمعہ المبارک کے دن اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اس تعداد میں آپ نے کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ پڑھیں گے جس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق بے انتہا عطا کرنے کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے پھر اس بندے کو ساری زندگی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ میرا رب بے انتہا عطا کرنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو آپ نے اس کریمی کو یاد کرنا ہے، آپ نے یوں پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ ان الفاظ کو اپنے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کسی بھی تنہائی میں بیٹھ جائیں یا جہاں کہیں بھی آپ کو آسانی ملے آپ اسی وقت باوضو ہو کر اس عمل کو کر لیں، یعنی کہ آپ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کے بعد تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، آپ اس عمل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے، اس سے جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگتا ہے اسے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، وہ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، ہر ایک کو دیتا ہے، یعنی کہ اس کی عطا کے خزانے ہمیشہ کے لیے بھرے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی وہ نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس وقت اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے کرم کی التجا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کریم النفس کر دیتا ہے، نیک اخلاق، نیک مزاج کر دیتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کے لیے باعزت رہنا چاہتا ہے نا، آج اس اسم مبارک کو صرف اور صرف اس عمل کے اندر وہ 10 بار پڑھ لے، اس کے برکت سے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے معزز اور مکرم رہے گا، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر کی تمام آسانیاں عطا فرمائے گا۔ لہذا جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہر مقام پر بے عزت کر دیا جاتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اگر دوسروں کی نظروں میں باعزت رہنا چاہتا ہے تو اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس کی جو بھی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، آپ نے بہت سارے اعمال بھی کیے ہیں، بہت سارے وظائف بھی کیے ہیں، بہت ساری دعائیں بھی کی ہیں، تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، اور آج جمعہ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دے گا، وہ تاثیر کیا ہوگی کہ وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جائے گا، اس کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، جس چیز کی وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو پورا فرما دے گا، اور وہ اپنے لیے دعا کرے یا کسی اور کے لیے دعا کرے، اللہ ہر ایک کو اپنی رحمت اور کرم کا مظہر بنا دے گا۔ اس لیے دوستو، جو لوگ تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر بہت زیادہ تنگ دستی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے، اگر کوئی شخص تنگ دست اور مفلوق الحال رہتا ہو، اسے چاہیے کہ یقین کے ساتھ اس عمل کو آج کسی بھی وقت ایک مرتبہ صرف کرنا ہے، بار بار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف آج کے دن ہی آپ نے ایک بار یہ عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا، اور دنیا کی حسد بری نظروں سے بھی تمہیں محفوظ کر دے گا۔ اور اسی طرح جس بندے کے اندر کوئی ایسی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اس کی طبیعت کے خلاف ہیں اور جو شریعت کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، اگر وہ یہ پورا عمل کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی طبیعت سے وہ تمام چیزیں بھی زائل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے تو وہ پانی کے اوپر دم کر کے پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے پڑھنے سے آپ کو ہمیشہ زندگی میں ہر میدان میں غلبہ ملے گا، اور ہمیشہ آپ کو عروج ملے گا، ہمیشہ آپ کو عزتوں سے نوازا جائے گا، اور ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے جو اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے نا، جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ عطا کرتا ہے جس کا پھر حصول ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ رب کی ذات ہی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی لوگوں میں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کو نہ مادی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ یہ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی یاد کرنا ہوگا جس کا غلبہ نفی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جب یہ دونوں صفتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا اور محتاجی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی مکروز بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ بلند رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں ہمیشہ باعزت رکھے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اپنے عہدے اور منصب کی بحالی چاہتا ہے، اس کو اپنے عہدے یا منصب سے معطل کر دیا گیا یا نکال دیا گیا ہے یا اس کی ترقی روک دی گئی ہے، ایسی صورتحال میں جب وہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو وہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اس کی ترقی رکی ہوئی بھی اس کو مل جائے گی۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی برکی حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہے اور اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو پڑھے گا تو اس کی عزت فوراً بحال ہو جائے گی اور اس کا اثر اس کو فوری طور پر ملے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مدتوں تک اس عمل کو کرتا رہے، صرف ایک بار کرے، ایک دن کرے اور آج کے دن کرے تو اسی وقت اس کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسی اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں، خامند کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گئی ہے، وہ اس کو پڑھے گی تو اپنے خامند کی نظروں میں نہایت عزت اور وقار اور محبوب بن جائے گی۔ اس لیے دوستو، ہر طرح کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ میرے خیال میں میں جس چیز کے جس رزلٹ پر پہنچا ہوں، جس نتیجے پر، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھے، بلکہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں آپ تمام افراد کو کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ جمعۃ المبارک والا دن یہ بار بار نہیں آپ کو ملے گا، کیونکہ ایسا جو ہے وہ سال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور آپ اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، جب بھی ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک آئے آپ اس کو ہر سال صرف ایک بار کر لیا کریں، کیونکہ یہ دن ایسا دن ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا امام محمد بن محمد غزالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ میں ایسا دن ہے کہ جس میں اگر مسلمان کچھ بھی حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کسی مسلمان کو اس دن نہیں چھوڑتا مگر سب کو بخش دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں ہر اس بندے کی بخشش فرماتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک جو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، یہ اسم مبارک دوستو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمان ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش برسا دیتا ہے، اور اس کی بارش کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اتنی بارش رحمت کی برساتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، کیونکہ میرے رب کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے، ایک خاص رحمت ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس بندے کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے، اور جس بندے کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہو جائے اس کے لیے رب معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ بھی سب کچھ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، رحمت عام جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر رب کی برستی ہے، وہ بلا مذہب کی قید کے، خواہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، خدا کا دوست ہے یا دشمن ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خواہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر ایک کے کھیت کے اوپر آپ کو پتہ بارش نازل ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، اسی طرح ہوا چلتی ہے، ہر ایک کو میسر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارک کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ بس اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ پڑھتے ہی اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور ہر وہ چیز آپ کو ملے گی جس کی آپ کو زندگی بھر میں ضرورت رہتی ہے۔ اگر کسی کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس کے دل کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق اس کی شادی کے انتظامات فرما دے گا۔ اور کسی کی شادی اگر رکی ہے پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اس عمل کو کرے گا تو فوری
طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو نیک رشتہ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے لیے بہتر اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، اور اس کے لیے آج ہی کوشش کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے کوئی مشکل درپیش آ بھی رہی ہے تو اس کے برکت سے وہ مشکل ٹل جائے گی، اور کوئی آڑا وقت آ رہا ہے تو وہ رک جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں ایسا معاملات بن جاتے ہیں تو آپ نے اگر آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کیا ہوگا تو زندگی میں دوبارہ جب کبھی ایسا کوئی ہونے لگے، پہلی تو بات ہے کہ پورا سال آپ خوشحال رہیں گے، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملتی رہے گی، اور اگر کبھی ایسا آ جاتا ہے تو آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام رکاوٹیں، تمام مشکلیں آپ کی ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارک کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت، ناتوانی اور مظلومی میں رحم کرتا ہے نا، تو جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے وہ ہر دم اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو آپ نے اسی اسم مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا ہے آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یہ صرف اسم مبارک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو مالا مال کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے دولت، عزت اور غلبہ یہ تین چیزیں انسان کے مقدر میں کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ اب آپ کی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور کمی سے پاک ہے اور اپنے بندوں کو ہمیشہ سلامتی دینے والا ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو اس نے سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے اور ہمیشہ وہ سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کو یاد کرنا ہے جس کا مطلب ہے یا جبار، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا، یہ نفی کے معنوں میں اس قدر تاثیر اور طاقت والی ہے کہ اگر دشمن سامنے ہو تو دشمن فوراً جل کر ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس اسم مبارک کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ایک مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھا، یعنی کہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اب 7 بار آپ کی بسم اللہ ہو جائے گی، ایک بار تعوذ ہو جائے گا، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھیں گے آپ 7 مرتبہ اور آپ کا عمل مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں گی، لیکن اس کے بعد دعا ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔